بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی شہر کی کچی آبادی میں بنے ایک پرانے گھر کی ہے جہاں فرح اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں مگر فرح کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی۔ اس کی ایک وجہ اس کی ساس تھی جو اٹھتے بیٹھتے اسے بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیتی رہتی تھی کہ ایک بیٹا ہوتا تو مستقبل کا سہارا بنتا۔ بیٹیوں کا کیا ہے، پیسہ لگا کر بڑا کرو، اس کے بعد جہیز دے کر رخصت کر دو، کم از کم بیٹا کما کر 2 پیسے تو لا کر رکھتا ہے ہاتھ پر۔ یہ اس کی ساس کا خیال تھا۔ گھر میں ناچاقی کا راج تھا کیونکہ شعور اور تعلیم سے ان لوگوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ فرح کا شوہر صبح کا نکلا رات کو گھر واپس آتا، کسی دن اسے مزدوری مل جاتی اور کسی دن نہیں ملتی تو اس دن غصے میں اس کا مزاج ہی نہ ملتا اور اس روز لازمی کسی نہ کسی بات پر اس گھر میں لڑائی ہوتی۔ اس بار امید بندھی تو فرح دن رات بیٹا پیدا ہونے کی دعا کرنے لگی۔ جس نے جو دعا بتائی وہ پڑھی اور جو منت ماننے کا کہا بلا سوچے سمجھے مان لی، جیسے آنے والا سونے کا چمچہ لے کر اس دنیا میں آئے گا۔ پوپلے منہ اور ٹوٹے دانتوں والی بوڑھی ساس اٹھتے بیٹھتے پوتا پوتا کرنے لگی، جیسے خدا نخواستہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا خود فرح کے اختیار میں ہے۔ خیر اسی امید میں دن گزرتے چلے گئے اور ایک روز ان سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب ایک شام رانی نے اس گھر میں آنکھ کھولی۔ رانی بس نام کی ہی رانی تھی، اپنے نصیب سیاہ پینسل سے لکھوا کر آئی تھی، کیونکہ نہ تو ماں کا پیار اسے حاصل تھا اور نہ ہی باپ بہنوں اور دادی کا پیار اور شفقت۔ وہ پورا پورا دن بھوکی روتی رہتی مگر کسی کو اس کی پرواہ نہ ہوتی۔ کھانے کی جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی وہ بڑی 3 بہنیں لڑ جھگڑ کر کھا لیتی۔ ابھی وہ چھوٹی تھی اور لڑ جھگڑ کر ان کا مقابلہ کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتی تھی، سو اسے بھوکا رہنا پڑتا۔ کبھی کبھی تو وہ بھوک سے اتنی نڈھال ہو جاتی کہ لیٹے لیٹے سو جاتی اور سب گھر والے شکر کرتے کہ اچھا ہے اس کے رونے سے جان چھوٹی۔ دادی بوڑھی تھی، صرف بیٹھے بیٹھے کڑک آواز میں حکم چلاتی تھی۔ اماں اسی آواز سے ڈرتی تھی۔ وہ صرف ایک بوڑھی عورت کی آواز نہیں تھی بلکہ کوئی کوڑا تھا جو جب جب ماں کو لگتا وہ ڈر کے مارے اس کام کو منٹوں میں کر لیتی جو اسے حکم دیا جا رہا ہوتا تھا۔ ان سب بہنوں کے لیے یہ سب معمول کی بات تھی۔ ان پر اثر یہ پڑا تھا کہ وہ سب بھی اسی انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتی تھی۔ ایک روز شہر میں ہڑتال کی وجہ سے ابا رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ دادی نے خود تو اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ نکال کر اپنے دوپٹے میں چھپا کر کھا لیا مگر آج کا دن ان سب کے لیے گزارنا مشکل ہو گیا۔ دادی روز اس کے ابا کمال سے پیسے لے کر ایک دن کا خرچہ ہی اماں کو دیتی تھی، وہ بھی اتنا کم ہوتا کہ مشکل سے ایک دن کا دال دلیا پورا ہوتا۔ میں تو سوچ رہی ہوں اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ لوں۔ ساتھ والی بانو نہیں ہے، اس کی بھابھی بنگلے پر کام کرتی ہے، سچ بڑا خیال رکھتے ہیں بڑے لوگ۔ 20,000 تنخواہ جو ہے سو ہے، بچا ہوا کھانا اور نئے نئے کپڑے جو امیر لوگ ایک بار پہن کر ہی رد کر دیتے ہیں وہ سب دے دیتے ہیں۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح لہجے میں مظلومیت اور خوف سمو رکھا تھا۔ ساس کی طرف سے ان کا دل ہمیشہ ڈرا ہی رہتا تھا۔ دادی نے پوری بات غور سے سنی اور پھر اپنی آنکھیں ایسے پھیلائیں جیسے کوئی ڈائن ہو۔ غصے میں وہ بڑی ڈراؤنی دکھتی تھی، جیسے کوئی چڑیل ہو۔ خبردار اگر گھر سے باہر قدم نکالنے کا سوچا بھی تو ارے ایک دن تجھ سے بھوک برداشت نہ ہوئی، بانو کی بھابھی تو ہو بے شک آوارہ بد چلن، اسے دیکھ کر تو بھی بن جائے گی کیا؟ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی گول گول ہی ہلنے لگی، اس طرح کہ پہلی نظر میں ہی نفسیاتی معلوم ہوتی تھی۔ ٹھیک کہا تھا مجھے سلمہ نے کہ مت بیاہ کمال کو اس کے ساتھ، مگر میں نے کر دی یہ غلطی، اسی لیے آج بھگت رہی ہوں۔ آ جائے آج کمال، پوچھوں گی اس سے کہ کیوں اس عذاب کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے، گھر سے نکالے تو جان بھی چھوٹ جائے۔ دادی شروع ہو گئی تھی اور اس وقت تک اسی طرح بولتی رہتی جب تک تھک نہ جاتی۔ اماں چپ چاپ بیٹھی کسی مجرم کی طرح سب سنتی مگر ایک لفظ بھی ساس کے سامنے کہنا حرام تھا۔ جب کبھی تب چڑھتی تو ان چاروں بہنوں کی شامت آ جاتی اور وہ انہیں روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی۔ دادی کی ناگوار باتیں چھوٹی سی رانی کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگتی۔ وہ اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، پہلے اس کی ماں فرح سارا کچرا اس جگہ پھینک کر آگ لگا دیتی تھی۔ وہاں جا کر تھوڑی سی صاف جگہ میں جا کر اکیلی کھیلنے لگتی اور خود سے باتیں کر کے خوش ہوتی رہتی۔ اس وقت بھی وہ اداس سی وہیں آ گئی تھی، کھیلنے اور بات کرنے کے بجائے بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اداس ہونے لگی۔ ابا رات کو آئے گا اور ابا کو پیسے ملے ہوئے تو کھانا ملے گا، اگر پیسے نہیں ملے تو ننھی رانی کا دل اس سے آگے کچھ نہیں سوچ پا رہا تھا، کیونکہ اس سے آگے کی بات سوچنے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نڈھال سی ڈولنے لگی
تو کسی نے اسے پکارا، رانی، او رانی، چل اٹھ، کھانا کھا۔ اتنی مہربان آواز اور پیار بھرا لہجہ رانی نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ ایک بار تو اسے ایسا محسوس ہوا گویا کسی اور کو بلایا جا رہا ہے، مگر آواز بے حد قریب سے آئی تھی، اور دوسری بار بھی اسے ہی پکار کر یہی الفاظ دہرائے گئے تھے۔ یہی نہیں، اشتہا انگیز خوشبو نے رانی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے جھٹ سے اوپر دیکھا تو ایک چھوٹے قد کے جن کو اپنے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حیران مت ہو رانی، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اتنے پیار بھرے انداز پر رانی کو حیرت ضرور ہو رہی تھی، مگر وہ اس جن سے بالکل نہ ڈری۔ جن نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے لقمے ڈالے اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ ہی وہ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ میری ایک تمہارے جیسی بیٹی ہے، کل وہ تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے گی۔ رانی خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی اور کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ رانی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اب میں چلتا ہوں رانی، یہ کہہ کر وہ جن اچانک غائب ہو گیا اور ننھی رانی حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اداس ہو کر اٹھ کر کمرے میں چل دی۔ ابا آ چکا تھا، سب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، سب کو اپنے پیٹ کی فکر تھی۔ اسے بلانے کی کسی نے بھی زحمت نہ کی تھی۔ ابا بھی تھکا ہارا تھا، تبھی اسے بلانا بھول گیا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو بول پڑا، کدھر تھی رانی؟ میری رانی دھی کو کسی نے نہیں بلایا؟ ابا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کا پیٹ تو پہلے ہی بھر چکا تھا۔ وہ کئی دنوں بعد باپ کے پاس بیٹھی، اس کے وجود کی گرمی اور کبھی کبھی اس کے گھٹنے پر ہاتھ پھیر کر باپ کے لمس کو محسوس کر کے خوش ہو رہی تھی۔ 2 بار ابا نے کہا بھی کہ رانی کھانے پر دھیان رکھ، ختم ہو گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا، مگر اس نے ماں کی ایک نہ سنی۔ اگلے روز اسے بھوک ستائی تو پھر وہ اسی تنہائی بھرے گوشے میں آ بیٹھی، مگر اس بار آنے والے جن کے ساتھ ایک چھوٹی سی گڑیا بھی تھی۔ یہ دوست ہے رانی، اور رانی یہ تسمیہ ہے، تمہاری دوست۔ اب سے تم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرو گی، یہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرو گی۔ رانی کے بابا جن نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا، اور اس طرح رانی اور تسمیہ کی دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں ایک جتنی تھی، سو ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ بڑا پسند آیا تھا۔ دونوں کافی دیر تک ایک ساتھ کھیلتی رہتی۔ تسمیہ اس کے لیے مزے مزے کی چیزیں لاتی۔ رانی نے ایسی چاکلیٹس اور کھانے پہلی بار کھائے تھے جو تسمیہ اس کے لیے لے کر آتی تھی۔ وہ رانی جو ہر وقت روتی اور منہ بسورتی ہوئی بچی ہوا کرتی تھی، اب نہ صرف بہت خوش رہنے لگی تھی، بلکہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ بھی ہر وقت کھلا رہتا تھا، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی۔ رونا تو گویا بھول ہی گئی تھی۔ یہی بات اس کی ماں اور بہنیں بھی شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ رانی کتنا بدل گئی ہے، مگر اس کے بدلاؤ کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک روز ان ماں بیٹیوں نے چھپ کر رانی کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کیا۔ رانی اور تسمیہ کے کھیلنے کا وقت زیادہ تر دوپہر 12 بجے اور مغرب کے بعد شروع ہوتا تھا۔ دوپہر 12 بجے جیسے ہی رانی کو تسمیہ کے بلانے کی آواز سنائی دی، وہ اپنے گھر کے اسی مخصوص حصے کی طرف دوڑ پڑی جہاں اس کی جان سے زیادہ پیاری دوست اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فرح اور اس کی بیٹیاں اس پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ جیسے ہی وہ کھیلنے کے لیے گئی، وہ اس کے پیچھے جا کر چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اکیلی گول گول گھوم رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ یہ اکیلی کھیل رہی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ انہیں تسمیہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کے ساتھ رانی کھیل رہی تھی۔ وہ رانی کو دیکھ کر ہنستی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی۔ وہ یہی سمجھی کہ رانی کو اکیلے کھیلنے کی عادت ہو گئی ہے اور وہ اسی طرح خوش ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے رانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ان دونوں بچیوں رانی اور تسمیہ کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ رانی کچھ بڑی ہوئی تو اس کی عادتیں اپنی دوسری بہنوں سے بہت مختلف تھیں۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنے کی وجہ سے وہ دوسری بہنوں سے بھی دور رہتی تھی۔ کچھ اس نے تسمیہ سے دوستی کرنے کے بعد کسی دوست کی کمی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے بھی اس کی دوستی اپنی بہنوں سے نہیں ہو سکی تھی۔ وہ کوئی ضد نہیں کرتی تھی اور نہ ہی گھر میں آئی کسی چیز پر ندیدے پن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ایک روز اس کی پھپھو دوسرے شہر سے آئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی دادی کو خوش دیکھا تھا۔ پھپھو کے آنے سے ان کے چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ اس نے دادی کے چہرے پر زندگی میں پہلی بار ایسا نرمی بھرا تاثر دیکھا تھا۔ پھپھو دادی سے بالکل مختلف عادات کی مالک تھیں۔ نرم لہجہ اور نرم مزاج نے ان کی شخصیت کو بہت خوبصورت بنا رکھا تھا۔ اس نے سب کے ساتھ اسے بھی گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ یہ تو بالکل گڑیا ہے، بھابھی
اتنی پیاری اور گول مٹول سی، اسے کیا کھلاتی ہو؟ پھپھو نے اس کی تعریف کی تو اس نے شرما کر مسکراتے ہوئے سر نیچے کر لیا۔ اس نے تسمیہ کو بھی اپنی پیاری سی پھپھو کے بارے میں بتایا تھا۔ پھپھو روحی گھر کے تمام معاملات کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک روز وہ روحی پھپھو کے ساتھ کھڑی تھی کہ پھپھو دادی سے کہہ رہی تھی، اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی ماں کہ گھر والے ٹھیک سے سانس ہی نہ لے سکیں۔ پیسہ بچاؤ، مگر ایسے پیسے کا کیا فائدہ جس میں سسک سسک کر جینا پڑے، نہ دوا دارو اور نہ ہی بچیوں کو پیٹ بھر کھانا نصیب ہوتا ہے۔ جہیز کی فکر کروں گی ان کے بھرے پیٹ کی، کل کو اگلے گھر جائیں گی تو مجھے ہی دعا دیں گی کہ دادی نے پیٹ کاٹ کاٹ کر جہیز بنا دیا۔ ارے ماں میں تو یہ جذبہ ہے ہی نہیں، اس کی بلا سے تو سب کچھ کھا پی کر ڈکار جاؤ، ایک پیسہ نہ بچاؤ۔ یہ میری ہی ہمت ہے، روپیہ پیسہ بچا کر اسٹور والے کمرے میں ان لڑکیوں کا جہیز جوڑ رکھا ہے۔ دادی نے پوری تفصیل پھپھو کو بتائی اور پاس کھڑی رانی نے ہر لفظ بڑے غور سے سنا، اور تو اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا، مگر اس کی عقل میں یہی بات سمائی کہ جہیز کوئی بلا ہے جو ظالم بد اخلاق اور بدمزاج دادی نے ان کے لیے اسٹور روم میں بند کر رکھی ہے۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ ایک روز وہ بلا نکل کر اسے اور اس کی بہنوں کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا دے گی۔ اسے جلد ہی اس بلا سے پیچھا چھڑانا تھا جس کی وجہ سے وہ بچپن سے آج تک پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکے تھے۔ اچھے کپڑے ان کے تن پر نہ سجے تھے، کوئی کھلونا کبھی ان بہنوں نے چھو کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا بڑا دل چاہتا تھا کہ اس کی ماں بھی برابر والی شنوں کی ماں کی طرح نئے کپڑے پہنے اور ٹوٹی ہوئی جوتی پھینک کر اپنے لیے نئی پیاری سی جوتی خریدے۔ 12 سال کی عمر تک پہنچنے تک اس کی یہ حسرت ہی رہی تھی، اور آگے بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ ارمان دل میں ہی رہ جائیں گے۔ جہیز اتنی بھیانک چیز تھی کہ جس نے ان سب کی زندگیوں سے انسان ہونے کا احساس ہی چھین لیا تھا۔ اسے پکا یقین ہو گیا کہ جس روز دادی اماں نے اسٹور کھول لیا اس روز جہیز نام کی بلا ان سب کو ختم کر دے گی۔ وہ یہ سوچ کر رونے لگی اور روتی ہوئی تسمیہ کی تلاش میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف دوڑ پڑی۔ کیوں اداس ہو میری پیاری دوست؟ تسمیہ جلد ہی نمودار ہو گئی اور فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اس جہیز نام کی بلا کو ختم کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ اس نے تسمیہ کو پوری بات بتا کر امید بھری نظروں سے دیکھا تو تسمیہ نے تسلی دینے کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر بولی، جس چیز کی وجہ سے میری پیاری دوست کی آنکھ میں آنسو آیا ہے میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گی۔ تم بس اداس مت ہو، بس آج رات دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تسمیہ کے یقین بھرے لہجے پر وہ مسکرا دی اور بولی، شکریہ میری پیاری دوست، مجھے معلوم تھا کہ تم میری پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لو گی۔ رانی، اکیلے اکیلے کس سے بات کر رہی ہو میری جان؟ یہ روحی پھپھو کی آواز تھی جو اسے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ گئی تھی۔ خود سے باتیں کر رہی ہوں پھپھو جان، اس نے مسکرا کر پھپھو کو کہا تو پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تو الگ تھلگ رہتی ہے، یوں آدم بیزار نہیں بنتے میری جان، اب میں تجھے یہاں نہ دیکھوں۔ اچھا، وہ اسے دوسری طرف لے جا کر کمرے میں لے گئی اور حیران انداز میں ماں کو بتانے لگی، دیکھنا ذرا، یہ وہاں کھڑی اکیلے میں باتیں کر رہی تھی، مجھے تو دیکھ کر ہی خوف آ گیا۔ اس میں خوف کی کیا بات ہے، تو ہے ہی بچپن سے ڈرپوک، اور تیری بھتیجی باؤلی ہے جو اکیلے بولتی رہتی ہے۔ دادی نے اپنی فطرت کے مطابق ناگواری سے کہہ کر بات ہی ختم کر دی، مگر پھپھو کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں اپنی ماں کی بات نے 1% بھی مطمئن نہیں کیا ہے۔ رانی کو ڈر تھا کہ پھپھو اس بات کے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں۔ بظاہر بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر رانی اور پھپھو کے دلوں میں خوف پنپ چکا تھا، مگر وجوہات مختلف تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ رانی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ جا کر تسمیہ کے ساتھ کھیل سکے، مگر روحی پھپھو تھی کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بار بار آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اب تک خوف کی لپیٹ میں تھی۔ اتنا بھی ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے پھپھو، رانی نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر اسے ساری خبر تھی۔ تسمیہ کے ساتھ سالوں سے رہتے ہوئے اسے اب اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا تھا۔ خیر، کچھ دیر بعد جب کافی دیر تک پھپھو نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کا عمل نہیں دہرایا تو رانی سمجھ گئی کہ پھپھو سو چکی ہیں۔ اس نے جلدی سے بستر چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آہستہ چلتی کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ پھپھو نے ایک دم اٹھ کر دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ باہر بلا کا گھپ اندھیرا تھا، آسمان پر چاند شاید بادلوں میں چھپا تھا، اکا دکا ستاروں کے علاوہ پورا آسمان سیاہی کی لپیٹ میں تھا۔
اندھیرے میں کہاں جا رہی ہے رانی؟ پھپھو نے کسی تفتیشی افسر کی طرح اس سے سوال کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر جواب دیتی کہ باہر سے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پورا صحن روشن ہو گیا تھا۔ پھپھو نے رانی کو ڈر کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابا اور اماں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ دادی کی بھی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اپنا چشمہ اور لاٹھی ڈھونڈنے لگی۔ باہر جا کر سب کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ان کا اسٹور والا کمرہ پورا آگ کی لپیٹ میں تھا۔ ابھی سب کھڑے ہو کر صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے کہ دادی نے بین ڈالنے اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے، میرا جہیز جل گیا، برباد ہو گیا۔ اماں نے دادی کو پکڑا اور ابا پھپھو کے ساتھ پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر کمرے میں ڈالنے لگے۔ دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور اندر دھوئیں اور راکھ کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ رانی نے دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بلا جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ شاید اب وہ سب لوگ کھل کر جی سکیں گے۔ اور دادی، ہائے کاش وہ بھی ساتھ ہی جل جاتی، رانی نے سوچا۔ وہ پوری رات قیامت کی رات تھی۔ پھپھو بھول گئی کہ آخر انہوں نے رانی کو کیوں رات کے وقت پکڑا تھا۔ یاد تھا تو بس یہ نقصان جو ہو چکا تھا اور ازالہ ناممکن تھا۔ صبح تک یہ خبر سب جگہ پھیل چکی تھی۔ افسوس کرنے والوں کا تانتا بند چکا تھا۔ کافی لوگ آ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھپھو روحی بھی لوگوں سے ملنے اور باتیں کرنے میں مصروف تھی، سو ان کی رانی پر کوئی توجہ نہ تھی۔ وہ تسمیہ کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئی اور رات والی اس کی بہترین کارکردگی پر اس کی خوب تعریف کی تھی۔ حقیقی معنوں میں آج وہ اسے اپنا سچا دوست مان چکی تھی اور اس روز ان دونوں نے ہمیشہ اس دوستی کو نبھانے کے کئی وعدے ایک دوسرے سے کیے تھے اور ساری عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عزم کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ بہت قریب جدائی کسی ناک کی طرح پھن پھیلائے ان کے تعاقب میں ہے اور ان کا ساتھ موت کے کڑوے گھونٹ بھرنے کے قریب ہے، ان کے ہونٹوں سے ہنسی جدا ہونے کے قریب ہے۔ پھپھو نے ابا کو بڑا زور لگایا کہ ہو نہ ہو یہ پراسرار طور پر آگ لگنا کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں، بلکہ کوئی جادو یا جنات کا معاملہ ہے اور اس بارے میں انہیں کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ابا نے لاکھ سمجھایا کہ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، جو مصیبت آنی تھی وہ آ کر گزر گئی، اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ، جو کچھ جل چکا ہے وہ واپس نہیں آ جائے گا۔ مگر پھپھو نے ہار نہیں مانی اور بولی، اگر کل کلاں کو کوئی جانی نقصان ہو گیا تو پھر؟ اس بار ابا کی سمجھ میں بات آ گئی تھی اور اگلے ہی روز وہ ایک عامل کو گھر لے آئے تھے۔ ان کے گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ رانی کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ عامل بابا نے اس کے اوپر دم کیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ معذرت کر کے چلے گئے۔ معاملہ سالوں پرانا اور ان کے بس سے باہر ہے۔ دراصل مسئلہ جنات سے زیادہ اس بچی کا ہے جس کے ساتھ اس بچی کی دوستی ہے۔ اس بچی کی ماں مر چکی ہے اور وہ بھی رانی کی طرح معصوم ہے۔ کوئی بے حد ماہر اور تجربہ کار ہی دونوں کو کوئی نقصان ہوئے بغیر جدا کر سکتا ہے۔ ابا کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اماں، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، مگر تم نے میری بات سنی ہی کب؟ تمہیں تو پیسے جوڑنے سے مطلب تھا، کبھی سوچا بھی جن کے لیے جوڑ رہی ہے ان کی بھی کبھی خیر خبر لے لوں، ان سے بھی کبھی انسان سمجھ کر بات کر لوں؟ پھپھو دادی کو سمجھانے پر آئیں تو بولتی چلی گئیں اور دادی چپ چاپ دوپٹے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ گھر میں سکون والا ماحول ہوتا تو کبھی یہ بچی جا کر کچرے والی اور سنسان جگہ پر نہ کھیلتی۔ پھپھو کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں روحی، سب معاف کر دو مجھے اور کچھ پڑھ کر بچی پر دم کر دو، آنکھیں نہیں کھول رہی۔ ہائے میری بچی، دادی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ سب آیات پڑھ کر اس پر دم کرنے لگے۔ ابا اسے اٹھا کر بڑی مشکل سے رکشے میں ڈال کر ایک پیر صاحب کے آستانے پر لے گئے تھے۔ پیر صاحب رانی کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ رانی پر پیدائشی طور پر جنات کا سایہ ہے اور اس کا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہلانے کے لیے اس کی دوستی رانی سے کروائی اور اب جدا ہونے پر دونوں کو ہی برابر تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ دونوں بچیوں کو جانی طور پر کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے سختی سے کچھ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم اور خاص ہدایت تو یہ ہے کہ اسے ہرگز بھی اس گھر میں واپس لے کر نہیں جانا ہے جہاں وہ جنزادی اس کے انتظار میں ہے۔ اسے ذہنی طور پر انسانی دنیا میں مکمل طور پر واپس لانے کے لیے یہی سب سے اہم کام ہے اور اس بات کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ رانی کے ابا پر جیسے بوجھ سا آ پڑا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں اس کے لیے ایک گھر کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ تھا
اور رشتہ داروں کے گھر جا کر وہ کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پریشان نہ ہو میرے ویر، رانی کو میں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ اس موقع پر پھپھو نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی پریشانی دور کر دی تھی۔ ابا نے شکر گزار نظروں سے بہن کو دیکھا تھا۔ وہاں سے واپسی پر پھپھو اسے اپنے گھر لے گئی۔ عامل بابا نے بتایا تھا کہ یہ رات بڑی بھاری ہے اور اس رات کچھ بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ رانی کی جان تک کو خطرہ ہے، سو ابا بھی اس رات وہیں رک گئے تھے۔ رانی اب تک ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ رات کو 12 بجے کا وقت تھا۔ رانی نے آنکھ کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ابا اسی وقت سوئے تھے جبکہ پھپھو جاگ رہی تھی۔ اٹھ گئی میری گڑیا، وہ اپنا اندرونی خوف چھپا کر بولی تو رانی نے گھور کر انہیں دیکھا۔ تسمیہ کہاں ہے تسمیہ؟ اس کی آواز سے غصہ اور طیش ظاہر ہو رہا تھا۔ پھپھو کا دل پوری طرح خوف کی لپیٹ میں تھا۔ وہ اپنے گھر میں ہوگی بیٹا۔ پھپھو نے اپنے ڈر پر قابو پانے کے سارے ریکارڈ شاید آج ہی توڑنے تھے۔ رو کیوں رہی ہے وہ؟ مجھے اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ کھولو، میں نے باہر جانا ہے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ رانی زور زور سے روتے ہوئے تیز آواز میں بول رہی تھی۔ اس صورتحال میں روحی کو بالکل یاد نہ رہا کہ پیر صاحب نے کیا ورد کرنے کا کہا تھا۔ اسی وقت ابا کی آنکھ کھلی اور ابا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دم کیا ہوا پانی نکالا اور ہاتھ سے رانی کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ مجھے کیوں جلا رہے ہو ابا؟ مت جلاؤ مجھے، میری راکھ تمہارے کس کام کی ابا؟ خدا کے لیے مجھے مت جلاؤ۔ رانی بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی ابا۔ ابا نے جیسے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ جب تک وہ نڈھال ہو کر خاموش نہیں ہو گئی، ابا بدستور پانی کی چھینٹے اسے مارتے رہے۔ رانی کے بے ہوش ہونے کے بعد ابا بھی نڈھال سے بیٹھ گئے۔ پھپھو کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پیر صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کے لیے اپنی دوست سے دور ہونا بڑا کٹھن ہے۔ ابا نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے کہا تو روحی جواب میں بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلی صبح رانی بخار میں جل رہی تھی۔ روحی پٹیاں رکھ رکھ کر تھک گئی، مگر بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کی پیشانی پر گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ ایک دم رانی نے آنکھیں کھول کر روحی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھپھو، مجھے تسمیہ کے پاس لے چلو نا، اس کے رونے کی آواز مجھے چین نہیں لینے دے رہی ہے۔ مجھے گھر لے چلو، میں اسے گلے لگاؤں گی تو وہ چپ ہو جائے گی۔ وہ میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتی، میں اسے روتے ہوئے کیسے دیکھ لوں؟ وہ منت کر رہی تھی۔ روحی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ چوما اور دم والا پانی اس کے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا۔ کیا کر رہی ہو پھپھو؟ خدا کے لیے مجھے مت جلاؤ، میں جل رہی ہوں پھپھو، میں مر جاؤں گی، مجھے مت مارو۔ رانی تسمیہ کو بھول کر رونے لگی اور ساتھ فریاد کرنے لگی۔ روحی کا دل ضرور دکھا، مگر اس نے پیر صاحب کے کہنے کے مطابق اپنا دل پتھر کر لیا تھا اور جب تک رانی پوری طرح غنودگی میں نہیں چلی گئی، پانی کا چھڑکاؤ کرتی رہی۔ اگلے روز رانی کو پیر صاحب کے پاس لے کر جانا پڑا تھا۔ بڑا ہی قیامت کا دن تھا۔ ابا اور روحی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کا وزن جیسے ایک من کا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ پھر روحی کو ایک ترکیب سوجھی۔ رانی، تسمیہ کے پاس نہیں جانا، چل اٹھ، میں تجھے لے چلتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ رانی کا وجود روئی کی مانند ہلکا پھلکا ہو گیا اور وہ لمحہ بھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اسے رکشے میں بٹھا کر پیر صاحب کے استانے پر آئے تو رانی کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں اور وہ غصے کے مارے ہاتھ زور زور سے دیوار پر مارنے لگی۔ جیسے تیسے اس کو دروازے سے اندر لے جایا گیا تو وہ وہیں لوگوں کی چپلوں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے دیکھ کر ابا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور روحی بھی رونے لگی تھی۔ چند اور لوگوں کے ساتھ مل کر اسے اٹھا کر پیر صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ ان کے سامنے جا کر رانی بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اس کی آنکھیں کھول کر دیکھی اور کچھ سوچ کر بولے، اس کی آنکھوں میں جدائی کے کانٹے چبھے ہیں، ان دونوں کے لیے جدا ہونا مشکل ہے، تبھی اذیت میں ہے۔ جنات کی بچی اپنی حدود توڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے مگر ناکام ہو رہی ہے۔ رانی کے ذہن سے اس بچی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، مگر اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، بس بعد میں اسے مصروف رکھنا ہوگا اور اس گھر سے دور جس گھر میں یہ بچپن سے رہتی رہی ہے۔ پیر صاحب کی بات ابا اور روحی نے بڑے غور سے سنی تھی۔ کچھ دیر بعد پیر صاحب نے انہیں کچھ مزید ہدایات دے کر واپس بھیج دیا تھا۔ ان کے علاج سے واضح فرق پڑ رہا تھا۔ رانی کو اب اپنے علاج والے پانی کے چھینٹے آگ کی طرح نہیں لگتے تھے اور اس کے چیخنے چلانے میں بھی کمی آ گئی تھی۔ وہ اب پہلے کی نسبت
بے ہوشی کی حالت میں کم رہنے لگی تھی۔ ہوش میں آتی تو پہروں بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی، بہت دیر تک سوچ میں ڈوبی رہتی، کبھی خود ہی ہنسنے لگتی تو کبھی رو پڑتی۔ اماں روحی کے گھر رہنے آئی تھی، وہ ماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ماں، روحی پھپھو بہت بری ہیں، مجھے آگ کے چھینٹے دیتی ہیں، اور ابا بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اماں میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ دونوں قاتل ہیں۔ آخری بات اس نے بڑی رازداری سے آہستہ آواز میں کہی تھی۔ انہوں نے کسے مارا ہے؟ اماں نے بظاہر حیرت دکھائی۔ تسمیہ کو۔ وہ آنکھوں میں موٹے آنسو بھر کر بولی۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ اماں کے پوچھنے پر وہ کچھ سوچ کر بولی۔ پہلے مجھے تسمیہ کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر اب سنائی نہیں دیتی۔ وہ روتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں نے ہی مل کر اسے مار دیا ہے۔ جھلی نہ ہو تو ایسے الزام نہیں لگاتے میرے پتر، اس طرح تو ہمیں اور بھی بہت کچھ محسوس ہوتا ہے، مگر وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، پھر ہم کیوں یقین سے اپنے خیالات کو سچ کا نام دے دیں؟ ان پڑھ اور اپنی ذات میں گم رہنے والی بھابھی سے روحی کو ایسے عقل مندانہ جواب کی توقع نہیں تھی۔ زندگی بھی بڑے سبق پڑھا کر انسان کو پڑھا لکھا بنا دیتی ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ رانی ماں کے آنے کے بعد کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ روحی نے ایک روز بھائی کو بلا کر بھابھی کے سامنے بات رکھ دی۔ میں رانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ روحی نے سوالیہ انداز میں بھائی بھابھی کو دیکھا تو وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ مگر میں بہت جلد گھر بیچ کر دوسرا گھر لے لوں گا۔ تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے روحی، میرے خیال میں تمہارا اتنا احسان کافی ہے۔ ابا کے چہرے سے شکر گزاری اور بہن سے محبت جھلک رہی تھی۔ اور ویسے بھی ہم اماں کے بغیر کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرح کی بات پر روحی کو تھوڑا غصہ آ گیا۔ بس کر دیں بھابھی، آپ نے ضرورت سے زیادہ انہیں ہر معاملے میں اہمیت دے کر اپنا مقام کھو دیا ہے۔ ہمارے مذہب میں اسی وجہ سے ہر معاملے میں اعتدال کا حکم ہے، تاکہ کسی بھی انسان کی حق تلفی نہ ہو اور ہر کسی کو اس کا جائز مقام حاصل ہو۔ برا مت ماننا بھابھی، اماں میری بھی ماں ہے، مگر میں اپنی جگہ کبھی بھی انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں سونپ سکتی۔ روحی نے اتنے پیار سے فرح کو اتنی گہری بات سمجھائی کہ فرح دل سے اس کی سمجھداری کی قائل ہو گئی۔ میں اتنی سمجھدار بہن کو کبھی انکار نہیں کروں گا، اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ رانی میرے گھر سے زیادہ یہاں خوش رہے گی۔ ابا نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے رانی کی ذمہ داری اسے سونپ دی۔ اماں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دن بعد فرح گھر واپس چلی گئی، اور ایک روز دادی اور اس کی بڑی 3 بہنیں اس سے ملنے کے لیے آ گئیں۔ دادی پہلے سے بہت بدل چکی تھی، اسے پیسے سے زیادہ انسانوں کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ رانی کو ساتھ لپٹا کر دیر تک روتی رہی۔ دادی، میں مر گئی ہوں کیا جو اس طرح رو رہی ہو؟ رانی نے غصے سے کہا تو دادی نے ایک تھپڑ لگاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا۔ باولی ہو گئی ہے، تیرے لیے پریشان بیٹھے ہیں اور تجھے بوڑھی دادی پر طنز سوچ رہے ہیں، شرم تو نہیں آ رہی؟ دادی کی بات پر پاس کھڑی اس کی تینوں بہنیں کھی کھی کر کے ہنسنے لگیں۔ وہ اس کے لیے تحائف لے کر آئی تھی، جنہیں دیکھ کر رانی بہت خوش ہوئی۔ دور آئی ہوں تو ہی تم لوگوں کو میری قدر ہوئی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو دادی اور روحی نے اسے ہنستا دیکھ کر دل سے ہمیشہ اس کے خوش رہنے کی دعا کی۔ اس نے تینوں بہنوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا تھا۔ کچھ روز رہ کر وہ سب واپس چلی گئی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ روحی کے لیے یہ بہت ہی خوش آئند بات تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تسمیہ کی یادیں اس کے ذہن سے مٹتی جا رہی تھیں۔ سالوں اولاد نہ ہونے کا جو دکھ روحی کو تھا، اب رانی کی موجودگی میں کم ہوتا جا رہا تھا۔ رانی کی موجودگی میں اس کو گھر میں رونق سی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے شوہر سراج کا صبح سے رات گئے تک کا کام تھا۔ سسرال والے سب گاؤں میں رہتے تھے۔ ایسی صورتحال میں رانی کا ساتھ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس نے شام کے وقت رانی کو اکیڈمی میں داخل کرا دیا تھا۔ رانی نے پڑھائی شروع کی تو مصروف رہنے لگی۔ تسمیہ والا باب اس کی زندگی کے صفحے سے مٹتا چلا گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ روحی سے اپنے گھر جانے کی ضد کرتی۔ روحی کسی طرح اس کو بہلا لیتی۔ اس کے علاج کا آخری ماہ چل رہا تھا۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ اس بار مکمل طور پر اثرات مٹ جائیں گے، مگر کچھ غیر معمولی بات پیش آ سکتی ہے۔ روحی کافی ڈری ہوئی تھی اور دل ہی دل میں رانی کے لیے بہت سی دعائیں کر رہی تھی، مگر شکر ہے کہ کوئی ایسا خطرناک واقعہ پیش نہ آیا جو روحی کے لیے پریشانی کی وجہ بنتا۔ بس اگلے دن رانی پورے گھر میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ اس نے پوری الماری کا سامان باہر نکال رکھا تھا۔ روحی کمرے میں آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رانی ایک ایک کپڑا اٹھا کر کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا رانی؟
الماری में क्या ढूंढ रही हो? रूही ने उससे पूछा तो वो खामोशी से अपना काम करती रही। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ रानी। रूही के कहने पर रानी ने एक नज़र उठाकर रूही को देखा था। उसकी निगाह में मलामत, शिकवा या कोई शिकायत थी। रूही अंदाजा नहीं लगा सकी थी, बस उससे नजर नहीं मिला सकी थी। वो उठकर रूही के सामने खड़ी हुई तो खौफ की एक लहर रूही के दिल में दौड़ गई थी। मेरी कोई चीज गुम हो गई है, वो बेचारगी से बोली। तो रूही को उस पर बहुत प्यार आया। क्या चीज गुम हो गई है? मैं ढूंढती हूँ। रूही बस इतना ही कह पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज गुम हुई है, मगर कुछ गुम हुआ है जो मिल नहीं रहा है, रानी ने परेशान होकर कहा। तो रूही उसे बड़े प्यार से समझाने लगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरी जान, ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोई बहुत कीमती चीज गुम हो गई है, मगर असल बात पता है क्या होती है? वो चीज हमारे नसीब में ही नहीं होती। जैसे मेरे नसीब में औलाद और तुम्हारे नसीब में तस्मिया। कौन तस्मिया फुप्पो? रानी हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। रूही हंस पड़ी। तुम्हारी एक गुड़िया थी जो गुम हो गई है, तुम शायद उसे ही ढूंढ रही हो। उसकी बात सुनकर रानी हंसने लगी। क्या हो गया है फुप्पो? मेरी कोई गुड़िया क्यों गुम होगी? मैं सब संभाल कर रखती हूँ, और मैं अपने चॉइस का नाम कब रखती हूँ भला? आप भी ना अजीब बातें करती हैं। वो हंसते हुए ऐसे बोल रही थी जैसे रूही की जहनी हालत पर शक महसूस कर रही हो। अगले दिन रूही ने रानी को तैयार होने का कहा था। इतवार का दिन था। रानी की एकेडमी से छुट्टी थी। शुक्र है फुप्पो, आपको याद आया कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे एकेडमी के अलावा भी बाहर की हवा लगनी चाहिए, रानी ने हंसते हुए कहा और तैयार होने चल दी। रिक्शे में वो और रूही एक मेहरून रंग के दरमियाने साइज वाले दरवाजे के सामने रुकी थी। रूही ने रिक्शे वाले को किराया देकर रुखसत किया और हैरान खड़ी रानी को हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। हम यहाँ क्यों आए हैं? रानी ने इधर उधर देखते हुए हैरत से कहा। रानी, हर बात में सवाल जवाब अच्छी बात नहीं, चुपचाप अंदर चलो, रूही ने उसे जरा सख्ती से कहा। तो वो चुपचाप रूही के पीछे अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल हुई तो अम्मा, दादी और बहनों को वहां देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही थी। बारी बारी सब ने उसे गले लगाकर प्यार किया था। नया घर कैसा लगा रानी? अम्मा ने उससे पूछा तो वो मुस्कुराई। बहुत प्यारा है अम्मा, छोटा सा मगर प्यारा सा। घर में आज रानी की पसंद का खाना बन रहा था। फरा किचन में बिरयानी को दम लगा रही थी जब रानी मौका पाकर माँ के पीछे आ गई थी। अम्मी, एक बात पूछनी थी। रानी ने तमहीद बांधी। एक पल के लिए तो फरा का दिल डर सा गया, मगर फिर वो जल्दी ही संभल गई। मैं यहाँ कुछ भूल गई थी क्या? मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है, मगर समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ है। रानी के चेहरे पर उलझन और बेबसी सी थी। कुछ भी नहीं मेरी जान, फरा ने प्यार भरे अंदाज में कहा। तो रानी ने माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की। मेरा दिल भी थोड़ा सा घबरा रहा है माँ। फरा ने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए। कभी कभी ऐसे ही हमें वहम हो जाता है चंदा। रानी मालूम नहीं माँ के जवाब से मुतमईन हुई थी या नहीं, मगर कंधे उचकाकर चली गई थी। मगरिब से पहले वो दोनों घर वापस आ गई थी। रानी का ये दिन बहुत अच्छा गुजरा था। अगले दिन उसका टेस्ट था। वो पढ़ाई में मसरूफ हो गई। रानी इस आखिरी फेज से भी जल्द निकल गई और उसकी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के गिर्द घूम कर रह गई थी। वो मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कोर्सेज कर रही थी। पूरी पूरी रात बैठकर मशक करती और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती। एक रोज़ वो अपने एक ज़रूरी टेस्ट की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रूही नहाने के लिए गई हुई थी, इसलिए मजबूरन उसे ही उठकर दरवाजे तक जाना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो दो औरतें जो खासी बंद सवर कर आई थीं रानी को सलाम करने के बाद अंदर आने के लिए इजाज़त तलब करने लगी। कौन आया है रानी? इससे पहले कि रानी कुछ कहती, पीछे से फुप्पो चली आई। हम दोनों बहुत ज़्यादा चलने की वजह से थक गई हैं। क्या हम कुछ देर के लिए अंदर आकर बैठ सकती हैं? एक एक गिलास पानी पिला दीजिएगा बस, एक औरत ने बड़े अदब से कहा। तो रूही इनकार नहीं कर सकी। वो दोनों घर में दाखिल होकर हर शय को बड़े गौर से देख रही थी। यही नहीं, हर चीज़ के बारे में सवाल पूछ रही थी। रूही मुख्तसर जवाब दे रही थी। रानी ने उन्हें पानी पिला दिया था, मगर उन्हें जाने की कोई जल्दी नहीं थी। रूही के पूछे बगैर ही अपने बारे में बताने लगी। हम दो ही बहनें हैं। हमारे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। एक ही भाई है हमारा। आजकल उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हमारे भाई का अपना कारोबार है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक खूबसूरत सी भाभी की जो हमारे घर को चार चांद लगा दे। इनमें से एक खासी तफसील से बोलने के बाद चुप हुई।
तो दूसरी बोलने लगी, अगर आप बुरा न माने तो क्या हम आपकी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं? सच? माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत है आपकी बेटी। वैसे तो इससे बड़ी मेरी एक भतीजी अभी रहती है, मगर हम गौर करेंगे। रूही के कहने की देर थी कि उन्होंने एक पर्ची रूही की जानिब बढ़ाई और कहा, ये हमारे घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर है, आप जब चाहें आकर लड़के से मिल सकती हैं, बस आने से पहले फ़ोन कर दीजिएगा। जी ज़रूर। रूही ने उनके घर जाने की हामी भर ली। कुछ देर बाद वो दोनों चली गईं तो रूही सोच में डूब गई और जब रात को शौहर से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि चलकर देख लेने में क्या हर्ज है, हो सकता है कि रिश्ता अच्छा ही हो, ख्वामखा शक में पड़कर अच्छा रिश्ता गंवाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। रूही को शौहर की बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। अगले दिन ही सिराज ने घर बार और लड़का जाकर देखने के लिए कहा तो रूही ने भी हामी भरी। सच तो ये था कि सिराज ने भी हमेशा रानी को अपनी बेटी की तरह चाहा था। वो रूही के साथ उसे भी बेहद अजीज थी। अगले रोज सिराज जल्द आ गया और रूही तैयार होने के बाद रानी को जल्द वापस आने का कहकर घर से निकल गई। फोन पर सुबह ही वो हीरा नामी लड़के की बहन को अपने आने का बता चुकी थी। जैसे ही वो मतलूबा एड्रेस पर पहुंचे, सामने एक जला हुआ घर देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही थी। रूही पर्स से मोबाइल निकालकर हीरा को कॉल करने लगी, मगर नंबर बंद जा रहा था। क्या आप लोग भी उनके घर रिश्ता देखने आए हैं? बड़े ही धोखेबाज लोग थे कसम से। घर घर अमीर लोगों में रिश्ता देखने के लिए जाते हैं और शादी के 2 महीने के बाद लड़की वालों को लूट कर सारा जहेज हथियाकर तलाक दे देते हैं। आज सुबह घर में ऐसी आग लगी कि अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाकर किसी रिश्तेदार के घर भागे। सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ न पास बचा। अपने कर्मों की सजा भी तो किसी न किसी सूरत मिलती है भाई साहब। वो उसी कॉलोनी का आदमी खासा बातूनी था, तभी एक सांस में सारी तफसील बयान कर दी थी। सिराज ने उस शख्स से दुआ सलाम की और वो दोनों वहां से वापस चले गए। शुक्र है कि हम लोग ऐसे लालची और धोखेबाज लोगों में रिश्ता जोड़ने से बच गए, सिराज ने कहा तो रूही ने भी दिल से शुक्र अदा किया। अगले कुछ दिन तक रूही के जहन में यही बात घूमती रही। गांव से उसके मेहमान आए तो उसका जहन किसी दूसरी तरफ लगा। सिराज की तायाजाद बहन जवेरिया बला की बातूनी और हंसाने वाली एक हंसमुख औरत थी। मामूली सी बात को भी अपने अंदाज से खूबसूरत बना देती। उसे आए हुए अभी पहला ही दिन था कि रूही से कहने लगी, भाभी तुमसे क्या छुपाना, अपना फरहान नहीं है, 4 साल बाहर पढ़ाई करके आ गया है, बड़ा इतराने लगा है, करता तो खेती बाड़ी ही है, मगर खैर से कहता है कि शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। मैंने कहा भी कि ये कोई चंगी गल नहीं, लोग क्या कहेंगे कि 4 क्लासें क्या पढ़ ले, खुद को पता नहीं क्या समझने लगा। जालिम माना बन, और अगर वो चाह रहा है तो कर दे, बात के रोले से ये थोड़ा सा रोला बेहतर है। रूही ने उसी के अंदाज में कहा तो वो हंस पड़ी। सच्ची गल तो ये है कि मुझे अपनी रानी पुत्र बड़ी चंगी लगी है। चल कल को हम मिठाई लेकर इसके माँ प्यो के घर रिश्ता लेकर चलते हैं इसका, इसे घर छोड़कर। रूही ने हैरत से पूछा, नहीं साथ लेकर, जवेरिया ने हंसकर कहा तो रूही भी हंस पड़ी। और इस तरह रानी दुनिया की शायद पहली लड़की थी जो अपने ससुराल वालों के साथ अपना रिश्ता मांगने के लिए माँ बाप के घर गई थी। ठीक 2 साल बाद का ये एक मंजर है। रूही, सिराज, फरा और उसका शौहर रशीद ट्रेन से अपना सामान उतार रहे थे। उन्हें पहुंचने में जरा देर हो गई थी। रानी ने फोन पर रूही को खास तौर पर जल्दी पहुंचने का कहा था, मगर उसकी फरमाइशों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसे पूरा सामान खरीदने में ही 2 दिन लग गए थे। खैर, सिराज सामान ज्यादा होने की वजह से सीधा घर चला गया, जबकि वो तीनों सीधे अस्पताल की तरफ चल दिए, जहां रानी ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया था। रानी माँ बाप और फुप्पो को देखकर बहुत खुश हुई। ये गुड़िया तो बिल्कुल ही रानी जैसी है, रूही ने छोटी सी गुड़िया को गोद में लेकर कहा। तो पास बैठी जवेरिया ने भी सर हिलाकर हामी भरी। जिसके दादी बनने के बाद कदम जमीन पर नहीं टिकते थे, उसका नाम क्या रखना है भाई? जवेरिया ने रूही और समधन की तरफ देखकर सवाल किया तो बेड पर लेटी रानी बोली, तस्मिया, इसका नाम तस्मिया रखना है, मैं फरहान को भी बता चुकी हूँ। रूही ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ मासूमियत थी और इस नाम से वाबस्ता माजी की किसी याद का नामो निशान तक ना था। उसने पुरसुकून होकर तस्मिया की पेशानी चूम ली। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।